ایک مرتبہ سے زیادہ میں کور ہو سکا یہ. پھر وہی آیت ہے یہ جس کی تشریح یا جس پر ہم غور کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اتنا حصہ تو گزرا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ حصہ رہ گیا اس کا. اور وہ آخرت میں مکمل یقین رکھتے ہیں. آخرت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ آخرت کی زندگی ہے. آخرہ کہتے ہیں بعد کا دور، اسے آخرہ کہتے ہیں. اس دنیا کے بعد جو دور آئے گا وہ آخرت ہے. اس دنیا میں آپ کے اس وقت کے جو حالات ہیں، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ بھی آخرت ہے. آپ کا ہر اگلا پل جو ہے وہ آخرت ہے پچھلے پل کے مقابلے میں. قرآن نے کہا، مثلا میں ایک جگہ کی مثال دے دوں کہ یہ تو صرف کوئی فلسفی ہے، کوئی فلسفہ ہے، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ والضحیٰ میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے آخرہ جو ہے وہ اولا سے اچھی ہوگی. اس کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، اس کی تشریح بھی سب نے یہی کی ہے. تمہارا آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. جو مکے میں گزرا، جو مدینے میں ہے، وہ اس سے بہتر ہوگا. آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. یہ آخرہ لفظ ہے، اس دنیا کے بعد کی زندگی کی بات نہیں. تشریح بھی سب نے یہ کی اس آخرت لفظ کی. تو لفظ آخرہ کا مطلب بعد میں آنے والا. ہر پل آخرت ہے آگے کا. آئندہ زندگی جو ہے آپ کی، اسی زندگی کے اندر آئندہ زندگی جو ہے وہ آخرت ہے. اب وہ آپ کے موجودہ جتنے اعمال ہیں اس سے بنتی ہے. قرآن نے کہا کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی پریشانیاں تمہیں آتی ہیں نا، تمہارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تم نے کہیں ڈیسیجن غلط لیے ہوئے، وہ جانے کے بعد پھر آگے نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہونے کا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کا نقصان تمہیں پہنچنا ہے. پھر تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے، وہ آخرہ ہے. جو کچھ کیا اس کا انجام سامنے آ رہا ہے. غلط فیصلے کیے تھے تو نقصان سامنے آ رہے ہیں. اس دنیا کے مقابلے میں جب لفظ استعمال کیا، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جب دنیا کے مقابلے میں لفظ آخرت آیا تب وہ آخرت سے مراد ہوتی ہے اس زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کے بعد کا دور، وہ آخرت ہے. جہاں صرف آخرہ آیا ہے اس کے اندر اس زندگی میں آپ کے آگے آنے والے ہر دور آخرت ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے بعد والا حصہ بھی، اس میں پھر یہ دونوں حصے ہوتے ہیں. لفظ دنیا جو ہے وہ دنا یدنو عربی کا مادہ ہے، اس کے معنی قریب. تو دنیا کے معنی قریب ہے، لفظی معنی، وہ جو اس وقت ہے قریب. تو آخرہ وہ جو بعد میں ہے، اس کے بعد. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ اس میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آئندہ سامنے آئے گا. یہ ہے آخرت پر پورا یقین. اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ وہاں سامنے آئے گا اس دنیا کے بعد. اس دنیا کے اندر بھی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج سامنے تمہارے آئندہ تمہارے سامنے آئیں گے. یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں اس اللہ کے، اسے کہتے ہیں قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. وہ اس میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اسی کے ریزلٹس تمہارے سامنے آئیں گے، اس دنیا میں بھی، آئندہ زندگی میں، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کے اندر بھی. زندگی لگاتار جاری ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، پورا یقین رکھتے ہیں. اس سے پہلے الفاظ یؤمنون کے چل رہے تھے. یؤمنون بالغیب، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایمان لانے والے یا متقی کون ہیں؟ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو تمہاری طرف نازل ہوا اور پہلے نازل ہوا تھا قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، لفظ بدل گیا اس کے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ ایمان خالی زبانی نہیں ہوتا. یہ یقین کیا چیز ہے؟ میں نے مثالیں بہت دی ہیں لیکن یہ درس چونکہ شروع سے شروع ہو رہا ہے تو جو لوگ پہلے کے دروس سنتے رہے درمیان، قرآن کے درمیان میں، ان کے سامنے ہے، لیکن جہاں سے ابتدا سے چل رہا ہے تو یہاں اسے ریپیٹ کرنا ضروری ہے جنہوں نے شروع سے سنا ہے. کسی پہلی منزل پر لوگ ہوں، ایک ہی زینہ ہو اس چھت کا، اس زینے میں اگر آگ لگ جائے تو زینے میں سے اتر کر کوئی نہیں بھاگتا، کھڑکیوں سے کودتے ہیں لوگ. اسے یقین کہتے ہیں.
انہیں معلوم ہے کہ یہاں لازمی موت ہے، کھڑکی سے کودنے میں بہت نقصان ہو سکتا ہے، مرنے تک کا رسک ہے، یہاں یقینی موت ہے، زینے سے جاتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے، تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ اگر کوئی آنے کے بعد یہ بتائے کہ باہر کسی طرف وہاں ادھر فائرنگ چل رہی ہے، دو گروپس میں کراس فائرنگ، تو جتنے لوگ ہیں چاہے لمبا راستہ ہو دوسرے راستے سے جاتے ہیں۔ وہ تو افواہ بھی ہو سکتی تھی، اس کے باوجود رسک نہیں لیتے، اور جس نے پورا یقین کر لیا وہ تو ہرگز کسی قیمت پر نہیں جا سکتا ادھر سے، یقین اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی برتن کے اندر، کسی فلاور ویس کے اندر آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچھو داخل ہوا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا دوسرا، تیسرا، چوتھا، رینگ کر اندر گئے تھے، اب آپ سے کہا جائے کہ اس کے اندر کچھ سکے پڑے ہیں، ادھر سے نکال دیجئے ہاتھ ڈال کے، دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، اسے یقین کہتے ہیں۔ اور ایک مثال جو میں نے بہت دی ہے، وہ جب پائلٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، کمرشل پائلٹس کی جب ٹریننگ ہوا کرتی ہے یا پروفیشنلز کی، تو اس ٹریننگ کے بیچ میں ان کو پیراشوٹ سے کودنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب ان کو 25,000 فیٹ کے اوپر لے گئے اور پیراشوٹ باندھنے کے بعد کہا کہ کودو یہاں سے، وہ کود جاتے ہیں، اس کی کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایک باندھ کر کودے گا، ہر ایک باندھ کر کودے اسے بھی کچھ انسٹرکشنز دی جائیں گی کہ اسٹرنگ اس کی کب کس وقت ریلیز کریں، کس وقت کیسے، اس کی تھوڑی سی انسٹرکشنز ہیں کچھ۔ پائلٹ کو 100% وہ کود جاتے ہیں، انہیں دو باتوں کا ہوتا ہے یقین۔ پہلا تو یہ کہ اگر انسٹرکشنز کو فالو کیا تو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوگا، بالوی کا بھی نہیں ہوگا، اور اچھا کیریئر ہے آگے، اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ کوئی سیف لینڈنگ ہوگی، کوئی پریشانی نہیں۔ انہیں اس کا بھی پورا یقین ہوتا ہے کہ اگر انسٹرکشن کو فالو کرنے میں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو ہڈیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کا بھی پورا یقین ہوتا ہے۔ اور آج تک جتنے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی گئی، اور جو ٹریننگ کے بیچ میں آج تک ایویشن کی پوری ہسٹری کے اندر ایک پائلٹ بھی نہیں مرا اس ٹریننگ کے درمیان میں، پیراشوٹ سے کودتے وقت 100% سب نے فالو کیا اسے، کسی ایک نے بھی اس میں لاپرواہی نہیں برتی۔ اس کو بھی ایمان کہتے ہیں، یہی ایمان ہے اور یہی یقین ہے۔ تو ایمان اور یقین جو ہے وہ سامنے آتا ہے عمل سے، اس کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نتیجہ برا آ رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ کرو گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، ایک رول بتا دیا گیا، یہ کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا، اس کا یقین اس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ وہ آخرت میں پورا یقین کہ ہمارے تمہارے عمل کا بدلہ مرتب ہر لمحے ہو رہا ہے، اس میں سے بہت سے آگے سامنے آ جائیں گے، اور اس دنیا کے بعد پھر باقی سامنے آئیں گے، جس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اس اعمال کے نتائج کو، تمہارے کرموں کے جتنے پھل ہیں، اس کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تو جو واقعی یقین رکھتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا یقین نہیں ہے، وہ چاہے زبان سے جتنا کہتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ